ایک وقت تھا کہ فرانس کا بادشاہ ننگا ہی دربار میں آ جایا کرتا تھا، کیونکہ انہیں تمیز نہیں تھی۔ وزراء اور مشیر دربار ہی میں پردوں کے پیچھے پیشاب کر دیا کرتے تھے۔ اسی بدبو کے خاتمے کے لیے پھر مصنوعی خوشبوؤں پر کام کیا گیا۔ پورے یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا، اسی لیے یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ ڈنمارک کا دارالخلافہ کوپن ہیگن ہے، آج بھی اس شہر کے کئی گھروں میں نہانے کے لیے حمام نہیں ہے۔ روس کے لوگ بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ بھی پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیوار پر پیشاب کرتا۔ چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کے بعد کوئی استنجا نہیں کرتا۔ ایسی گندی مخلوق میں نے نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا تھا۔ مسلمان ہر روز نہاتے تھے، اس لیے اسے جسم کی یہ صفائی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابل دوئم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کروں گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے، اور غالباً اسی گندگی کے اثرات کے زیر اثر وہ مر گئی تھی۔ یاد رہے کہ یہ عوام کے نہیں، مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے معمولات تھے جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ جب مسلمان سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھیں، اس وقت اسلامی بادشاہ کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہارم کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا کہ بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام مونٹیا سبام تھا، بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن نہیں تھا۔ ریڈ انڈینز جب اہل یورپ سے لڑتے تو گلاب کے پھول اپنی ناک میں ٹھونس لیتے تھے، کیونکہ اہل یورپ کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز ہوتی تھی۔ فرانسیسی مورخ دریبار کہتا ہے، ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں، انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا، انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے دھڑنگے ہوتے تھے، اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد، یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف قرطبہ شہر میں ہی 300 عوامی حمام تھے۔ ڈنمارک سے محمد اسلم علی پوری لکھتے ہیں کہ میں اپنے ایک یورپین دوست کے گھر بیٹھا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ یہ تمہارے قالین بھی مسلمانوں سے آئے، یہ کافی جو ہم پی رہے ہیں یہ بھی مسلمانوں سے آئی، یہ الگ تھلگ باورچی خانہ بھی عورت کے پردے کے پیش نظر مسلمانوں نے بنایا، یہ باتھ روم اور شیمپو وغیرہ بھی ہمارا ہی تحفہ ہے، یہ ہسپتال اور آپریشن بھی ہمارے ابوالقاسم الزہروی کے ذہن کی تخلیق ہے، سائنسی اور دوسرے علوم بھی ہم نے تمہیں دیے۔ اس یورپی نے ہنس کر پوچھا کہ پھر ہمارا کیا ہے؟ تو محمد اسلم علی پوری نے جواب دیا کہ تمہارے پاس اس وقت علم ہے، اس کے حاصل کرنے کا تو ہمیں حکم ہوا تھا، پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی اقرا یعنی پڑھو تھا۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کا فرض ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس علم کا خزانہ ہے، تمہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جب ہم علم حاصل کر لیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ دنیا میں ترقی کر جائیں گے۔ یورپ نے اسلام کے سنہری اصولوں پر ہی عمل کر کے ترقی کی ہے، اور یہ حقیقت ناقابل تردید ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اور ابھی تو ہمارا یہ حال ہے کہ مغرب ہم سے ہماری سائنس، ہمارا علم، ہماری ترقی کے راز لے گیا، اور ہمیں بدلے میں احساس کمتری دے گیا، ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ بےہودگی دے دی، ہمیں ماڈرن بنانے کے نام پر بے حیائی دے دی، ہم نے ان کی دی ہر اس چیز کا ویلکم کیا جس سے ہم پوری طرح تباہ ہو سکتے تھے،
انہوں نے ہمیں آزادی کا نام اور 7 غلط تعبیریں دے دی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند پر جا رہے تھے، ہم تفرقہ پرستی پر بحث کر رہے ہیں۔ وہ مریخ کا سفر کر رہے ہیں، ہم 1300 سال پہلے صحابہ کے مسلمان ہونے نہ ہونے پر بحث کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمندر میں پیٹرول کے ذخائر بنانے شروع کر دیے، ہم نے پیٹرول سے جلاؤ، گراؤ، آگ لگاؤ تحریکیں چلانا شروع کر دی۔ انہوں نے ادب میں ایسے شاہکار تخلیق کرنے شروع کیے جو افکار بدل دیں، تو ہم نے لب و رخسار، چائے کی پیالی اور کالج کی لڑکی جیسے موضوعات تک ہی اپنے ادب کو محدود کر لیا۔ انہوں نے قرآن کو اپنی تحقیق کا حصہ بنا لیا اور ہم نے اچھے قیمتی غلاف بنانا شروع کر دیے اور طاق کی سجاوٹ کے مقابلے شروع کر دیے۔ انہوں نے عمر فاروق کی سادگی اپنا لی اور ہم نے قارون کی عیاشی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ جب وہ اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت اور تاروں پر کمندیں ڈالنا سکھا رہے ہیں، ہم سکول، کالج اور یونیورسٹیز میں رٹے لگا کر 1st، 2nd اور 3rd پوزیشن لینے کے گر بتا رہے ہیں۔ اہل دانش سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں، کلاس رومز میں لڑی جائیں گی، اور آج ہم اپنی نئی نسلوں کو مادیت پرستی کی بھٹی میں جھونک کر صرف پیسے کو ترقی اور کامیابی کا استعارہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو جینا سکھا رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے جیتنا سکھا رہے ہیں۔ جب وہ شیکسپیئر اور گوئٹے کے کلام کو الہامی اور روحانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عین اسی وقت ہم اقبال کو مشکل اور فرسودہ قرار دے کر اپنے نصابوں سے فارغ اور پھر کمال ہوشیاری سے دیس نکالا دے رہے ہیں۔ حالانکہ اقبال مشکل نہیں، دراصل ہم تاناسان ہو گئے ہیں۔ اقبال نے بھی ٹھیک ہی کہا تھا کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تاناسانی، اور تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔